تو جناب ان چاروں لڑکیوں نے اس سیلز مین کی درگت بنا دی نا، اس کے کان سے خون نکل رہا ہے، منہ سے خون نکل رہا ہے، لیکن آج باقاعدہ طور پر انہوں نے جا کے اسی ٹک شاپ کے اونر سے ہاتھ جوڑ جوڑ کے معافیا مانگنا شروع کر دی۔ ان کے جب ہوش ٹھکانے آئے نا، ان کو پتا چلا کہ معاملہ بڑا سنگین ہو گیا ہے، اور اس بچے نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا، یہ تو بگڑی ہوئی اولادیں ہیں نا، یہ امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولادیں۔ اور اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، اس سارے معاملے کے اندر 40,000 روپے کا بھی انوالومنٹ ہے، ایک سونے کی چین بھی انوالو ہے، کیونکہ جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا انہوں نے تو اس چیز کے پیسے نہیں دیے جو چیز یہ وہاں سے اٹھا کے لے گئی تھی، اور آج جا کے انہوں نے 5,000 روپے اس شاپ کے اونر کو دیے۔ لیکن اب یہ 40,000 روپے والا معاملہ اور سونے کی چین والا معاملہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا شکریہ، کیونکہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب گزشتہ روز سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی، ویڈیو تھی لاہور کی ٹک شاپ کے اندر، جہاں پر 4 لڑکیاں موجود تھیں۔ چاروں لڑکیوں نے سیلز مین کو انتہائی بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، اس کو مارا پیٹا، اس پر یہ کہا کہ جناب تم ہمیں دیکھ کر ہنس رہے ہو، ہیرسمنٹ والا کیس لگایا، اور چاروں لڑکیوں نے اپنا عورت آرٹ جو ہے نا وہ بڑے خوبصورتی کے ساتھ کیا۔ اب اس کیس کے اندر نئی اپڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے، اس میں 40,000 والا معاملہ بھی نکل کر آ گیا ہے، اس میں سونے کی چین والا معاملہ بھی نکل کر آ گیا ہے، اور ان چاروں لڑکیوں کی جو عقل ہے نا وہ ٹھکانے آ چکی ہے۔ ان لڑکیوں نے نہ صرف جا کے شاپ اونر سے معافی مانگی ہے، معافی تلافی کی ہے، کیس کو ختم کرنے کی بات کی ہے، لیکن اس کیس میں مزید ڈیٹیل بتانے سے پہلے میں آپ سے ایک بات کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ کل کچھ مصروفیات کی وجہ سے میرے پاس دیگر ٹاپک تھے، میں اس پر ویڈیو نہیں بنا سکا۔ میں سب سے بڑا محافظ ہوں خواتین کے حقوق کا، میں اپنے آپ کو یہ بات کہتا ہوں۔ جب بھی کسی بہن پر تشدد ہوتا ہے، کسی بیٹی پر، کسی کی بیوی پر تشدد ہوتا ہے، سب سے پہلے میں ویڈیو بناتا ہوں، آپ جا کے میری ویڈیوز کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہی عائشہ جہازیب صاحبہ کے ساتھ جس طرح کا واقعہ پیش آیا، میں نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ وہ مرد جو کہ ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ آخری نشانی، پہلی نشانی مردانگی کی، میں اس میں بحث میں نہیں پڑتا، وہ مرد کا جو دائرہ ہوتا ہے نا، جیسے کہتے ہیں نا مردانگی کا جو دائرہ ہوتا ہے، اس سے باہر ہو جاتا ہے۔ عورت پر ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، اس کی تذلیل کرنا، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنا، اس کی اونچی آواز سے بات کرنا، اس کی بے عزتی کرنا، مرد جو ہے نا وہ باہر ہو جاتا ہے مردانگی کے زمرے سے۔ لیکن میں عورت کے جو حقوق ہیں اس کا سب سے بڑا محافظ ہوں، لیکن یہ عورت مارچ والیوں کا سب سے بڑا مخالف ہوں۔ عورت مارچ والیاں کرتی کچھ نہیں ہے، صرف اپنا عورت کارڈ کھیلتی ہیں، جس طرح سے ان 4 لڑکیوں نے کھیلا۔ اب اس میں اپڈیٹ کیا نکل کر آئی ہے پوری ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر آخر میں آپ کو کچھ اور بھی چیزیں بتاؤں گا۔ ہوا یہ کہ آج ان 4 لڑکیوں کے اہل خانہ جاتے ہیں، اس ٹک شاپ کے جو اونر ہیں، مالک، ان کے پاس جاتے ہیں، وہ جا کے کہتے ہیں کہ جناب جو بھی ہوا ختم کیجئے، آپ کا جتنا نقصان ہوا ہم پے کرنے کو تیار ہیں، ہم معافی تلافی کرتے ہیں، ہم معافی مانگنا چاہتے ہیں کہ جناب یہ سارا واقعہ ہوا، مجھے معاف کر دیجئے، اور جناب جو آپ کا نقصان بنتا ہے اس کے پیسے لے لیجئے۔ یہ باقاعدہ طور پر شاپ کے اونر نے ایک انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ ان 4 لڑکیوں کے اہل خانہ، گھر والے، قریبی میرے پاس آئے اور میرے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے لگے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کا جو نقصان ہوتا ہے، 5,000 روپے کا شاید غالباً نقصان ہوا تھا، جو چیزیں ویزیں انہوں نے لی تھیں اس کے پیسے وہ دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہاں سے وہ چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ 40,000 اور جو چین ہے اس کا کیا معاملہ ہے، یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے پہلے انہوں نے اس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ جناب یہ 4 لڑکیوں نے سیلز مین کو باقاعدہ بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، اس کے کان سے، منہ سے خون نکلنے لگ گیا، اس پہ کہا کہ جناب تم ہمیں دیکھ کے ہنس رہے ہو، ہیرسمنٹ والا معاملہ کیا، حالانکہ اس طرح کا دور دور تک کوئی معاملہ نہیں تھا۔ اگر ہوتا تو میں یہیں بیٹھ کر ان 4 لڑکیوں کے حق میں بات کر رہا ہوتا، لیکن ایسا معاملہ نہیں تھا۔ یہ انہوں نے اپنی فرسٹریشن نکالی تھی، یہ انہوں نے صرف کہیں اور کا غصہ ادھر چپکا دیا، وہ غریب بچہ تھا اس کو مار مار کے انہوں نے اس کا ستیہ ناش کر دیا، پولیس آئی اس کو گرفتار کر کے لے گئی، اس کو تھانے کے اندر بند کر دیا۔ آپ نے ظلم کیا ہے، آپ نے یہ ظلم کیا ہے، اور یقین جانیے ظلم کا حساب دینا پڑتا ہے آپ کو۔ اب ہوا یہ کہ اس بچے نے ایک کمپلین درج کرا دی، اس نے کہا ہے کہ جناب ان لڑکیوں نے نہ صرف مجھے مارا پیٹا، مجھ پر غلط الزام لگایا، میرے کان سے، میرے منہ سے خون آنے لگ گیا، پولیس مجھے اٹھا کے لے گئی، میرے خلاف FIR درج کروائی گئی، میرے خلاف مقدمہ درج ہو گیا، اس کے بعد انہوں نے معافی تلافی کر لی، لیکن اس وقت جب یہ لوگ مجھے مار پیٹ رہے تھے تب میں نے گلے میں سونے کی چین پہن رکھی تھی، اور میری جیب میں 40,000 روپے تھے جو کہ غائب ہو گئے۔ سونے کی چین بھی غالباً یہ لے گئیں، اور 40,000 روپے بھی یہ لے گئیں۔ جو اس نے باقاعدہ طور پر کمپلین درج کرائی ہے وہ تمام چیزیں سامنے آ گئی۔ اب اس کی اپڈیٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ جناب
اس میں انہوں نے معافی تلافی کر لی. انہوں نے کہا کہ بھائی ہمیں معاف کر دیجیے, ہم سے غلطی ہو گئی. شاپ اونر نے کہا بھائی ہم ڈیفیمیشن کا کیس کرنا نہیں چاہتے کیونکہ ہمیں اس معاملے کو ختم کرنا ہے. وہ بیچارہ غریب سیلز مین ہے, غریب انسان ہے, اس کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا, بدتمیزی کی, جو بھی کیا, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کاروباری شخصیت جو ہوتا ہے نا وہ اپنے کاروبار کا نقصان نہیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے یار ٹھیک ہے جو ہوا ختم کرو, اب آگے بڑھو, کیونکہ اس چکر میں نا میرے کاروبار کا نقصان ہو جائے گا. لیکن آپ یہ سوچئے کتنا بڑا سوشل میڈیا پر جب یہ وائرل ہوتی ہے نا ویڈیو, ان چاروں لڑکیوں کو یقین جانیے اندازہ نہیں تھا کہ یہ راتوں رات میں ان کو اتنی باتیں سننے کو ملیں گی. سوشل میڈیا پہ ہر کوئی ان کو مغلظات بکنا شروع کر دے گا کیونکہ انہوں نے اپنے پاور کا, اپنے پیسے کا, اپنے سٹیٹس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور ایک مظلوم کے ساتھ, ایک غریب انسان کے ساتھ آپ نے ظلم کرنے کی کوشش کی. اب لوگوں نے اپنی رائے دینا شروع کر دی. لوگوں نے کہا کہ جناب انہوں نے ظلم کیا ہے, انہوں نے بدتمیزی کی ہے. ان کو نہیں پتا تھا کہ جناب یہ معاملہ راتوں رات اتنا سنگین ہو جائے گا. انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے جو ایک سیل بنایا ہوا ہے خواتین کی تحفظ کے لیے, وہاں پر بھی فون کر دیا. غصے میں تھی نا, غصہ انسان سے بہت کچھ ایسے کام کرا لیتا ہے جس کو بعد میں اس پہ ندامت ہوتی ہے, پچھتاوا ہوتا ہے. اب انہوں نے جا کے ہاتھ پیر جوڑنا شروع کر دیے کیونکہ ان کو پتا چلا کہ سوسائٹی تو ان کے خلاف کھڑی ہو گئی. اور میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ ان کے گھر والے آ کے معافی نہیں مانگتے اگر سوسائٹی ان کو فیور کرنا شروع کر دیتی. اگر کہتی کہ بالکل ٹھیک کیا, دیکھیں کس طرح سے لڑکیوں کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے, کیا ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے, ڈھمکا, تو یہ اپنے زوم کے اندر آ کے اور زیادہ شاید کچھ ہتھ کنڈے کرنا شروع کر دیں. لیکن جب سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ ہر کوئی ان پر لان تان کر رہا, ہر کوئی ان کو گالیاں دے رہا, ہر کوئی ان کو برا بھلا کہہ رہا, تو انہوں نے کہا یار معافی مانگ لو, اسی میں عافیت ہے. کیونکہ آبویسلی بڑے گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ جو شوق اور یہ جو نخرے یہ جو ٹور ہوتے ہیں, یہ جو ٹینٹرم ہوتے ہیں, یہ بڑے گھر کی لڑکیوں کے یا لڑکوں کے ہی ہوتے ہیں. خیر جناب یہ اپڈیٹ ہے اس میں. ساتھ ساتھ میں یہ بات کہوں گا کہ چاہے آپ مرد ہوں چاہے عورت ہو, مرد ہونا بھی بری بات نہیں ہے, عورت ہونا بھی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ اگر مرد ہو کے اپنی مردانگی کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں تو آپ سے بڑا نامرد کوئی نہیں ہوگا. اگر آپ عورت ہو کے اپنا عورت کارڈ استعمال کرتی ہیں اور ایک مظلوم پر ظلم کرتی ہیں تو یقین جانیے آپ عورت کہلانے کے لائق نہیں. جنس ہے نا, یہ مرد ہے یہ عورت ہے, اللہ نے دونوں کے حقوق کے حوالے سے واضح احکامات دیے ہیں, دین کے اندر واضح احکامات ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کسی ظالم بنیں گے, کسی مظلوم کے ساتھ ظلم کریں گے تو آپ کا انجام بہت برا ہوگا. ویڈیو کیسی لگی ہے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.